میں حضرت اس دفعہ عمرے پہ جب اللہ نے توفیق عطا کی، چلو کیونکہ بات حج عمرے کی تھی، جب مدینہ پاک سے ہم نکلنے لگے نا مکہ شریف کے لیے، وہ بچوں نے مجھ کو کون جانتا ہے جی، یہ ساری برکتیں تو دین کی ہیں۔ وہ جو ہوتی ہے نا ہوٹل کی انتظامیہ، وہ جو بچے آپ سے وہ واؤچر وغیرہ لیتے ہیں پھر آپ کو کمرے میں لے کے جاتے ہیں، وہ بچوں نے بڑی محبت کی۔ میں حضرت جب نکلنے لگا نا اتھے ہی ایک پھڈا پہ آتا سی اس وقت بھی، کیونکہ ہمارے ادھر حضرت اکثر و بیشتر جو ٹریول ایجنٹ ہیں یہ سچی بات نہیں بتاتے، یہ کہتے ہیں بس ہوٹل اے نال ہی اے کبوتر چونک، یہ 400 میٹر یہ ہوٹل جا کے نکلتا ہے حضرت وہاں قسطنطنیہ میں حضرت جی، وہ پھر اچھی خاصی حضرت پھر ادھر ظاہر ہے میرے جیسا کو اکیلا بندہ ہو تو چلو، اب جس کے ساتھ حضرت جی اس کی بیوی ہے، جس کے ساتھ اس کی بیٹیاں ہیں، اس بیچارے نے تو پریشان ہونا ہی ہے نا کہ یار مجھے ٹریول ایجنٹ نے کہا تھا کہ اے نال ہی ہوٹل ہے، ہوٹل وہ جا کے کیا میں نکلنے لگا تو وہاں اچھی خاصی نا وہ ایک جنگ و جدل کا ایک میدان سجا تھا۔ اللہ یہ بھی غلط ہے حضرت جی، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، تو ہے ویخ تو آیا کتے میں چھوڑ، رحمت للعالمین محبوب کے در پاک پہ تو ہے، چھڑ تمہیں کیوں اتنی گندی زبان بول رہا ہے تم، ٹھیک ہے جس نے کیا میں تو کہوں گا اس کو بھی معاف کر دو حضرت جی، لیکن حضرت اب وہ نا اس کے ساتھ نا بچے تھے، بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، ہوٹل کافی دور تھا، اور وہ پہلے تو لڑائی پہ آیا، پھر ظاہر ہے وہ پھر جب نہیں پھر وہ کچھ اللہ تعالیٰ انج ہو جائے تو میری چھوٹی چھوٹی بچیاں نے، اتنی گرم دوپہر ہے میں کہاں سے ان کو لے کے آؤں گا حضرت جی، تو وہ حضرت وہ میرا بچے نا وہ سامان گاڑی میں رکھوا رہے تھے، مجھے پتا کیا کہتے ہیں حضرت روز اینجنیاں سانو کہیں 100 بات دعا مل دیا نے تے لگ دیاں تے نہیں میں نے کہا نہیں تمہیں نہیں کم از کم لگیں گی، یہ ساری اس کو لگیں گی جو پاکستان بیٹھا ہوا ہے، تمہیں یہ نہیں لگیں گی کم از کم، کیونکہ تمہارا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں، تمہارا تو صرف اتنا کام ہے کہ جو آنے والا بندہ پاکستان سے واؤچر یا جو کچھ لے کے آیا ہے، جو پیچھے ٹریول ایجنٹ نے کیا تم نے بس اس کو اس کے کمرے میں پہنچانا ہے، تمہارا تو نہیں کام، یہ جو ہوا تم نے تو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں پھر خیر کہنے لگے حضرت اسی تو اکثر بہ کے سوچنے کے کام چھاڑی چھڑیے، روز اتنی بد دعائیں ملتی ہیں، کیا ہے کہ حج عمرہ ہے حضرت لیکن نہیں باز آتے ہم لوگ، ہم سیدھی بات بتا بھائی یہاں ہوٹل ہوگا، عادت پڑ چکی ہے حضرت، زائرین ہے حضرت، وہ نہیں باز آئیں گے حضرت، وہ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں حضرت، اللہ سیدھی بات پہلے بتا دے بھائی اتنے جو ہے نا وہ تیرا فاصلہ ہو لکھے، اللہ کی پناہ ہے حضرت۔ تو پہلی بات تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو تجھے چپ رہنا، دیکھو آئے کہاں حضرت، رحمت للعالمین محبوب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں یہ کرنا چاہیے کہ جاننے والا ہے نہیں، لیکن ہوتا ہے بے تحاشا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ حضرت کوئی اللہ کا ولی ہو جو اپنی بات پہ پورا اترے حضرت۔ ہمیں تو کئی بار حضرت یہ معاملے ہوئے، ہم تو چپ کر جاتے ہیں، ہم تو بس اسی بات کا مزہ لیتے ہیں کہ دیکھو آئے کتنے ہیں حضرت الحمدللہ۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے یہ تیرا دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کرنا کہ کہیں دینار مٹی کے وزن میں نہ تل جائیں، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل عمل ہے حضرت، لیکن اتھے کی یہ رج کے کٹ تو لو حضرت، رج کے فراڈ کرو، رج کے 2 نمبری کرو، اور پھر اس 2 نمبری کو کلیئر کرنے کے لیے کیا کرو، عمرے پہ چلے جاؤ حضرت، یہی ہے نا حضرت، یا سال بعد میلاد کی محفل کروا لو، یہی ہے اور کیا ہے حضرت۔ یہ جتنی محافل ہوتی ہیں ان کا اکثر و بیشتر مقصد و موضوع تو یہ ہے وہ کلیئر کروانا حضرت، لیکن یاد رکھنا بھائی اس طرح نہیں کلیئر ہوتا، یہ اس طرح یہ کلیئر نہیں ہوتا حضرت جی، اس کا کلیئر یہی ہے کہ تو ادھر اپنے معاملات ٹھیک کر، تو اپنا تول پورا کر، تو غلط بیانی نہ کر حضرت، دال لینے جاؤ پتھر ہے، بلکہ حضرت کیونکہ میرا طب سے بڑا تعلق ہے حضرت، یہ ہم نے وہ بس یار کیا بتائیں، خدا کی قسم ہے ہم حدیں توڑ چکے ہیں ساری، صرف ایک گل تو بچے پائے ہیں، وہ کیا ہم ہیں ان کے حضرت جی، ہم حدیں توڑ چکے ہیں حضرت، وہ گناہ جو پہلی امتوں میں فردن موجود تھے
آج وہ گناہ اجتماعی طور پہ اور اعلانیہ طور پہ حضرت ہم میں موجود ہے، لیکن بچے صرف کیوں ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور یہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ چنگا کیڑا ہے تے پیڑا کیڑا ہے؟ کتنا حضرت جی مشاہدہ تھا اس اللہ کے ولی کا۔ اب فرمان لگے بھائی گل صرف ہے نہیں ہے کہ جڑا پھڑ کتے وہ پیڑا ہے، جڑا نہ پھڑیا جائے وہی چنگا ہے۔ مطلب کیا کہ میں بھی بیٹھا ادھر حضرت بھاشن دے رہا ہوں، میں بھی یہ ممبر شریف پہ بیٹھا جناب تقریر جھاڑ رہا ہوں، صرف کیا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا، شاید موقع ملے تو میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے جاؤں گا۔ حقیقت بات ہے، جس کو موقع ملا ہے نہیں بات ہے، جس کو موقع دیا گیا ہے الا ماشاءاللہ۔ جیسے میں نے کہا نا، میں نے دیکھا ناروال حضرت کہ اس نے اگر برفی تولنے کے لیے ادھر کاغذ رکھا تو اس نے ادھر بھی اتنا ہی کاغذ رکھا، بالکل سیم سائز کاغذ کا حضرت۔ جب اس نے وہ ہمیں برفی اٹھا کے دی نا، میں نے وہ والا کاغذ بھی اٹھایا اور میں نے اس کو اس کے نیچے رکھا، اس نے بالکل سیم سائز سے کاغذ کاٹا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ برفی کے وزن میں کاغذ بھی تلے ہے۔ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو ہے، یہ کاغذ 60-70 روپے کلو آیا ہے۔ اس طرح کے بھی اللہ کے ولی ہیں، اسی لیے تو ہم بچے پڑے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی شروع زمین پہ موجود ہے، قیامت نہیں آ سکتی کبھی بھی۔ اور اللہ کا نام لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ بس تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرے، جب تولنے کی باری آئے پھر بھی اللہ نہیں، جب بیچنے کی باری آئے پھر بھی اللہ نہیں، جب معاملات کی باری آئے پھر بھی اللہ نہیں، جب تنہائی آئے پھر بھی اللہ نہیں۔ نہیں، اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر جگہ اللہ ہو، جب تو تولے پھر بھی اللہ ہو، جب تو بیچے پھر بھی اللہ ہو، جب تو خریدے پھر بھی اللہ ہو، جب تو تنہائی میں بیٹھا پھر بھی اللہ ہو، جب تو فیصلہ کرنے لگے پھر بھی اللہ ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ زبان پہ صرف اللہ اللہ ہو، تیرے معاملات میں وہ تھا نا صحیح اللہ والا حضرت۔ باقی تو حضرت جس کو موقع مل رہا ہے، اس لیے حضرت حلال کھائیے حضرت، حلال حضرت۔ اگر یہ جسم پہ جو کپڑا ہے اس میں حرام ہے تو نماز نہیں قبول ہوگی حضرت۔ اگر یہ جسم پہ جو گوشت ہے اگر اس میں حرام ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر جسم میں یہ جو خون گردش کر رہا ہے اگر یہ خون رزق حرام سے بنا ہے تو نماز قبول ہے۔ اس لیے حضرت یہ بیس اور بنیاد ہے حضرت۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا حلال کی جو اور کوالٹی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے بہترین اور اعلیٰ کوالٹی حلال کی ہے یہ پہلے کی۔